السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، محرم مردوں کی اصلاح کے تعلق سے موضوع چل رہا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ ماں باپ کے فکری اختلاف کی وجہ سے باپ کی نصیحتیں بچے پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ باپ کتنا ہی نیک، پاک اور دیندار کیوں نہ ہو، اگر بیوی اس کے ساتھ متفق نہیں ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکے گا۔ باپ واعظ و نصیحت کر کے گھر سے باہر نکلے گا اور ماں صرف اتنا کہہ دے گی کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، تو بچے کہیں گے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کی سوچ کا ایک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جو باپ کی بات نہ مانی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو رائے میں ان کے ساتھ اختلاف تھا۔ سب انبیاء کرام کی بیویاں پاک دامن عورتیں تھیں اور کردار کے لحاظ سے سب اچھی تھیں، مگر چند حضرات ایسے تھے جن کی بیویوں میں سوچ کا اختلاف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی باتیں تسلیم نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے نے ان کی بات نہ مانی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا۔ باپ کچھ نہ کر سکا۔ اس لیے جو مائیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے خاوند کو اپنا ہمنوا بنائیں اور پھر دونوں مل کر اپنے بچوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اس طرح بچے دین کی طرف جلدی آئیں گے۔ دوسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے، اس کو خاوند سے محبت ملتی ہے۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے اپنی باتیں منواتی ہے، کوئی کپڑا جوتی تک محدود رہتی ہے، کوئی اپنے پسند کا مکان بنواتی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ تیر مارتی ہے تو اپنے نام کوئی جائیداد کروا لیتی ہے۔ یہ بیوی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے خاوند سے کس قسم کا کام لیتی ہے۔ گلشن آرا بیگم ایک ملکہ تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے دہلی میں شالیمار باغ جیسا ایک بہت بڑا باغ بنوایا۔ نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند سے ایک مقبرہ بنوایا۔ آج وہاں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ممتاز محل بھی ایک ملکہ تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا۔ وہ دنیا کا ایک عجوبہ کہلاتا ہے، مگر اسے کیا فائدہ ملا؟ اسے اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ زبیدہ خاتون بھی ملکہ تھی۔ اس نے اپنے میاں سے کہا کہ حاجی لوگوں کو حج کے سفر میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ دریائے فرات سے لے کر میدان عرفات تک نہر بنوائیں۔ چنانچہ بیوی کی فرمائش پر پوری
فرمائش پوری ہوئی اور اس نہر سے لاکھوں انسانوں اور جانوروں نے پانی پیا اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ غور کیجئے کہ وہ چاروں طرف چاروں ملکہ تھیں، مگر ان میں سے 3 نے ایسے کام کروائے جنہوں نے انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور ایک نے وہ کام کروایا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے کہ خاوند بیویوں کی بات مانتے ہیں۔ فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ڈبے میں بند تیرتے ہوئے پہنچے اور اس کی بیوی آسیہ نے اس ڈبے کو کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے خاوند سے کہنے لگیں، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اسے قتل نہ کرو، شاید کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب دیکھیے کہ جو ظالم اور جابر بادشاہ ہزاروں معصوم بچوں کو ذبح کروا چکا تھا، وہ اس نے بھی اپنی بیوی کی بات کو اتنا مانا کہ وہ فوراً تیار ہو گیا کہ ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے۔ گویا ہوم منسٹر کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لے تو اسے بڑے بڑے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بیوی شریعت کی وجہ سے اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے اور خاوند محبت کی وجہ سے اپنی بیوی کے تابع ہوتا ہے۔ نیک اور دیندار بیویاں ایسی خدمت گزار ہوتی ہیں اور وفاداری کرتی ہیں کہ ان کے خاوند کہنے میں ان کے خاوند ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی باتوں کو ماننے والے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جب مالک بن نضر فوت ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ کی ایک شخص ابو طلحہ نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی بہتات تھی اور ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کی رائے کا بہت ہی احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا۔ چونکہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ رشتہ ایسا تھا کہ اس کو ٹھکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ان سے دین کی بات چلائی اور فرمانے لگی، ابو طلحہ، تم ایک ایسے شخص ہو کہ اگر تم کسی بھی عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجو تو تمہارے پیغام کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا، مگر تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تم لکڑی کے بنے ہوئے بت کو پوجتے ہو اور میں علیم و خبیر ذات کو پوجتی ہوں، بھلا میرے ساتھ تمہارا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے انداز میں دین کی بات کہی کہ بالآخر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نرم ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نرم ہو چکے ہیں تو فرمانے لگیں، میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں، اس شرط پر کہ میرے نکاح کا مہر تمہیں دینا ہوگا، اور میرا مہر یہ ہوگا کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کسی کا حق مہر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر سے بہتر نہیں کہ انہوں نے اپنے حق مہر میں اپنے خاوند سے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم نہ دے دیں، لہٰذا وہ مکہ سے بھاگ کر کہیں دور چلے گئے۔ ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانا اور سمجھدار عورت تھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے نرم دل ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں، میں آپ سے اپنے خاوند کی امان مانگتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تمہارے خاوند کو امان دیا۔ وہ بڑی خوش ہوئیں اور اپنے خاوند کو تلاش کرنے نکلیں۔ جب لمبا سفر طے کر کے ایک جگہ پہنچیں تو پتہ چلا کہ ان کا خاوند دریا پار کر کے دوسری طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لی اور تیزی کے ساتھ چلی، اور دریا کے درمیان میں جا کر انہوں نے اس کی کشتی کے ساتھ اپنی کشتی ملائی اور اپنے خاوند کو پکار کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے لیے جان کی امان مانگ کر آئی ہوں، آؤ پس چلیں اور اب ہم اپنی زندگی مکہ میں گزاریں گے۔ چنانچہ ان کے خاوند ان کی کشتی میں آ گئے۔ جب کنارے پر واپس آئے تو انہوں نے مکے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ان کو راستے میں ایک جگہ رات آ گئی تو میاں بیوی نے وہ رات وہاں گزاری۔ وہ کئی دنوں کی جدائی کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، اس لیے اس تنہائی میں ان کے خاوند نے ان سے مطالبہ کیا کہ میں آپ سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دانا تھی کہ فرمانے لگیں، دیکھیں میں مسلمان ہوں اور آپ ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، لہٰذا میں آپ کی بیوی ہونے کے باوجود اس وقت تک آپ پر حلال نہیں ہوں، مگر انتظار کریں جب تک کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ چنانچہ انہوں نے بات نہ مانی اور بالآخر اپنے خاوند کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ جب خاوند نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دور کی بیویاں دین کے معاملے میں کتنی پکی ہوتی تھیں۔ آج تو ذرا سی بات پر عورتیں بہانہ بنا لیتی ہیں، روگ ان کے اپنے اندر ہوتا ہے اور کہہ دیتی ہیں کہ میاں پردہ نہیں کرنے دیتا، اور کبھی میاں کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، بیوی نہیں مانتی۔ اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے اپنے اندر گند ہوتا ہے جو ان کو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اگر بیوی دنیا کے معاملات میں خاوند سے اپنی بات منوا لیتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اچھے خاوند دین کے معاملے میں بھی یقیناً اپنی بیویوں کی اچھی باتوں کو قبول کیا کرتے ہیں۔ جنگ یرموک میں رومی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پر کالا داغ ہوتا ہے، ایسے ہی رومیوں کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ جو رومی تھک جاتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے اور تازہ دم لوگ آ جاتے تھے۔ مسلمان کئی گھنٹے ان کے ساتھ لڑتے رہے، بالآخر جب وہ تھک گئے تو ان کا میمنہ یعنی دائیں طرف کا لشکر ذرا پیچھے کو ہٹنے لگا۔ مسلمان خواتین خیموں میں موجود تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک صحابیہ حضرت سودا بنت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں اور دوسری عورتوں سے کہنے لگیں، ارے تم کب تک خیموں میں بیٹھی رہو گی؟ تمہارے خاوند اور تمہارے مرد تو پیچھے ہٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سب عورتیں خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لبنہ بنت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے عرب کی عورتوں، تم اپنے اپنے آدمیوں کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور اپنے معصوم بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو۔
اور اپنے خاوندوں سے کہو کہ ہمیں اور اپنے معصوم بچوں کو عجمی کافروں کے حوالے کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ مسلمان عورتوں نے جب بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے معصوم بیٹوں کو ہاتھوں میں اٹھائے اور اپنے خاوندوں کو دکھا کر کہنے لگی کہ ہمیں اور ہمارے ان معصوم بچوں کو تم کافروں کے حوالے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جب مسلمانوں نے اپنے معصوم بچوں کو دیکھا تو وہ واپس پلٹے اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ بھی موجود تھیں، وہ اسلام لا چکی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور نرم گدوں پر چلنے والی ہیں، اگر تم لڑائی میں بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی، اور اگر لڑائی میں پشت دکھاؤ گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی، ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ عربی اشعار میں انہوں نے پڑھا تھا، تو یہ اشعار کے جملے سن کر جوش آ گیا نوجوانوں میں، صحابہ میں۔ اے ہمارے خاوندو، اگر تم آگے جا کر کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی، تمہارا استقبال کریں گی، اور اگر تم بھاگ جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہمیں کافر اپنے قبضے میں لے لیں گے اور تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمانے لگی، اے ابن حرب، دیکھو تم نے اپنے زمانے کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آج ان تکلیفوں کی مکافات کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھو اور اپنی جان دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسی اچھی باتیں کیں کہ مسلمان یہ باتیں سن کر لوٹے اور ایسا حملہ کیا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ یرموک میں فتح عطا فرما دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کا یہ ایسا کارنامہ تھا کہ تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق پروردگار عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے اندر دین کا جذبہ عطا فرمائے اور مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔